بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ آج کی رات بڑی سہانی اور کل کا دن جو آنے والا دن ہے بہت مبارک۔ ہماری نظر میں یہ دن تمام ایام سے افضل، تمام سے اعلیٰ باکمال ہے۔ اس پر یاد رکھ لیں جمہور محدثین کا اجماع ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی یہ افضل رات اور کل کا دن جو افضل اس لیے ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ پاک نے اپنا قرآن اتارا، اور قرآن یاد رکھیں وہ زمین پر نہیں آیا، ابھی زمین پر تو آیا 23 سال میں تھوڑا تھوڑا ہو کر، بس اللہ پاک نے اسے اپنے عالم لوح محفوظ سے اس مالک کائنات نے اس آسمان دنیا پر نازل فرمایا اس رات میں۔ تو وہ قرآن کوئی ایک رات میں نازل ہو، اس رات نے کوئی محنت نہیں کی یا اس نے بڑی کوئی بندگی کی ہو، بس ایک رات تھی، اس رات میں مالک نے اتارا، اس کو کیا کیا، 1000 مہینوں سے افضل کر دی۔ خود سوچے جس رات میں قرآن آئے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور جس رات میں صاحب قرآن آئے اس رات کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، وہ رات کتنی افضل ہو، وہ رات اللہ کی بارگاہ میں کتنی اعلیٰ ہو۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مبعوث فرمایا، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، تو جب محبوب آئے تو دن وہی اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ آئے محبوب کن کے لیے؟ ہمارے لیے، اپنے لیے نہیں آئے، ہمارے لیے آئے۔ تو جب آئے ہی ہمارے لیے تو ہم نے خوشیاں نہیں منانی تو پھر کس نے منانی؟ پھر ایک سوال تھا کسی دوست نے کیا، اس نے کہا جی کہ لیلۃ جو قدر ہے اس کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کا کیوں نہیں ہے جسے آپ افضل کہتے ہیں؟ یاد رکھ لیں لیلۃ القدر افضل ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو کہ کیوں نہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں مکہ پاک میں جاتے ہیں، حج جو ہے یا عمرہ ہے وہ ادائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کی ذات گرامی۔ وہ وہاں پہ پانی کے لیے دوڑی، ابراہیم نے 2 چادریں پہنی اور اپنے سر سے بال منڈوائے، آج ہمیں بھی وہ حکم ہے جی ایسے ایسے کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام کہاں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں؟ تو ابراہیم کی تو وہاں پہ اداؤں پر ہم عمرہ اور حج کر رہے ہیں، تو حضور کی کوئی ادا بیچ میں شامل نہیں ہے، جو حج اور عمرہ کے فرائض و واجبات ہیں حضور کی تو بیچ میں کوئی ادا شامل نہیں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے یہ سمجھ لیا جائے بھی قرآن میں چونکہ ابراہیم کا ذکر ہے اس لیے افضل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اس معاملے میں ذکر نہیں ہے اس لیے وہ نیچے ہیں؟ نہیں۔ پھر وہ جو حج اور عمرہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو در مبارکہ کی جو زیارت ہے وہ تو اس میں شامل نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے، کیا اس کا رزلٹ اخذ کیا جائے؟ ہم جاتے ہیں وہاں پر، دراصل رب چاہتا تو ایک آیت نازل کر دیتا، مالک ہے نا، ایک آیت نازل فرمانی تھی فرما دیتا، فرماتا بھی دیکھو یہ میری بات سن لو، میں کسی کا حج اور عمرہ قبول نہیں کروں گا جب تک وہ میرے محبوب کے در پہ نہ آ جائے، کیا دیتا، کیوں نہ کہا؟ ایک اور ایگزامپل لے لیں، 23 سالہ زندگی میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا، مگر جب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا تھا بیت القدس سے ہٹا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارکہ تھی جس کو اللہ پاک نے یعنی کہ بیان فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ خواہش مبارکہ تھی نا، اللہ پاک نے خواہش پوری کب کی؟ بھئی بقیہ بھی تو اتنا وقت تھا، سارے صحابہ کرام پیچھے، ابھی تو ایمان بھی ان کا کامل طور پہ پختہ نہیں ہوا تھا، پراپر طور پہ احکامات نہیں ابھی تک ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے ڈیورنگ نماز
عین نماز کی حالت میں، وہ بھی پھر نماز ان صحابہ کی، ہماری طرح کے وہ لوگ نہیں تھے۔ پھر حضور نماز میں کھڑے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کیا کہا مسجد قبلتین میں؟ کیا فرمایا؟ فرمایا بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا رخ مبارک پھیریے۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہیں، رخ مبارک چینج ہو رہا ہے، اور پھر پیچھے صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ بھی یوں پھرتے پھرتے حضور کو دیکھتے دیکھتے سب پھر گئے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ پھر نماز کے بعد کسی نے بھی یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا؟ میرا اگلی سوال، رب نے نماز میں ہی کیوں رخ چینج کرنے کا حکم دیا بیت القدس سے بیت اللہ شریف کی طرف؟ رب آزمانا چاہتا تھا، ان میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے، انہیں اب بھی میرے محبوب کی قدر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو رب نے میں صحابہ کرام کے ایمان کو پرکھا، دیکھا اور دنیا کو بتایا کہ محبوب کے جان نثار ایسے ہو۔ ویسے ہی یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو جب عمرہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، تو کہتا بھی ساتھ یہ بھی کرو۔ ہمیں اس لیے نہ کہا، رب نہیں چاہتا تھا کہ محبوب کے در پہ جو حاضر ہو وہ تکلیف کے ساتھ۔ آپ سوچیں گے تکلیف کیسی؟ کہ جب آپ اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، احرام باندھا ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی سفر میں صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، مگر کیا ہے، احرام کے کچھ لوازمات ہیں وہ اپنے پورے کرنے ہیں، ان سے آپ باہر نہیں آپ نکل سکتے۔ آپ تھکے ہیں، ماندے ہیں، جو بھی ہے، طواف کرنا ہے، چکر لگائی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے سعی کرنی ہے، پھر آپ نے بال کٹوانے ہیں۔ اب سعی کرتے وقت بندہ بہت تھک جاتا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں جو وہاں سے ہو کر آئے۔ کیوں کہا گیا کرو بھائی آپ کا من چاہے، دل کرے یا نہ کرے، سعی کریں، مگر اس نے کیا کیا؟ محبوب کی اداؤں کو رکھا ہمارے لیے سنبھال کر، مگر ان کو فرض اور واجب نہ قرار دیا۔ فرمایا رب چاہتا تھا جیسے صحابہ کرام کی اس نے ایمان کو نماز کی حالت میں آزمایا، ایسے ہی وہ رب ہمارے ایمان کو بھی وہاں ہمیں بلا کر آزمانا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جن کو کچھ نہ پتا تھا، میرے محبوب کے توسط سے انہیں میں نے ہدایت دی، اب دیکھتے ہیں اس محبوب کو بھی اب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اس محبوب کے بھی وارے وارے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ اس لیے فرمایا وہاں پہ جس نے بھی آنا ہے وہ کیا کرے؟ اپنی تھکاوٹ لے کر نہ آئے، محبوب کے در پہ آئے تو بس محبت کے ساتھ آئے، وہاں پہ جذبے کے ساتھ آئے، وہاں جنون کے ساتھ آئے، تھکاوٹیں اپنی اتار کے آئے، بھی وہاں پہ اس لیے کسی چیز کو فرض اور واجب نہ قرار دیا، نہیں، فرمایا وہاں بادب بن کے آئے، باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ ایسے ہی اسے اللہ پاک نے لیلۃ جو قدر ہے اس کا ذکر کیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور جس رات میں صاحب قرآن آیا اس کا ذکر اس لیے نہ کیا، وہ ہم پہ چھوڑ دیا کہ بندے سوچ، جس پہ میں قرآن کو نازل کروں اسے میں نے اتنا اعلیٰ کر دیا ہے، تو جس رات میں میرا محبوب آیا تو کیا سمجھتا میرا محبوب ایسے ہی ہے؟ ایک طرح مثال سمجھیے گا، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ مثال یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، اپنے محبوب کو، یا باپ اپنے بیٹے کو، محبوب ہوتا ہے اولاد، محبوب ہوتی ہے والدین کی، ماں باپ اپنے بیٹے کو گاڑی دیتے ہیں جی 2 کروڑ روپے کی، تو کیا کوئی سمجھے گا؟ کیا باپ کوئی ایسا کہے گا بھی یہ گاڑی ہے میرے بیٹے سے قیمتی ہے؟ ارے نہیں، ایسے نہیں ہوتا، وہ کہے گا میرا بیٹا ہی قیمتی ہے۔ محبوب کو جب کوئی چیز گفٹ دی جائے تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو گفٹ ہے تو میرے محبوب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ قرآن جس رات میں آیا اسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا۔ تو جس پر نازل ہوا، جس کو رب نے یہ گفٹ دیا، جس محبوب کو اپنا کلام یہ گفٹ دیا، اس محبوب کی شان کا عالم کیا ہونا ہے؟ اس لیے یہ رات اور اگلا جو دن ہے وہ سب سے افضل۔
اس دن کو خوشی کے ساتھ منائیں۔ والسلام۔